کیا آپ جانتے ہیں صرف ایک انجیکشن لگانے سے آپ کا بلڈ پریشر اگلے 6 مہینوں تک برقرار رہ سکتا ہے؟ جی بالکل، یاد رکھیے گا، صرف ایک انجیکشن لگانے سے آپ کا، آپ کے پیرنٹس کا یا کسی بھی بلڈ پریشر کے مریض کا بلڈ پریشر اگلے 6 مہینوں تک برقرار رہ سکتا ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن سائنٹیفک سیشن جو 2023 میں منعقد کی گئی تھی، اس کے مطابق ایک نیو میڈیسنز کی، ایک نئی ڈرگز کی یا ایک نئے ادویات کی دریافت ہوئی ہے، اور جس کو ہم زلبیزرون کہتے ہیں۔ صرف ایک انجیکشن زلبیزرون کے لگانے سے آپ کا بلڈ پریشر 6 مہینوں تک برقرار رہے گا۔ یہ بہت بہتر خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے، اور خاص طور پر ان مریضوں کے لیے جن کا بلڈ پریشر فلیکچویٹ کر رہا ہوتا ہے، جن کا بلڈ پریشر مستقل طور پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، اور جو اپنے بلڈ پریشرز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک یا ایک سے زائد میڈیکیشن کا استعمال کرتے ہوں۔ بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں نہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، نہ سٹاف ہوتے ہیں، نہ بلڈ پریشر کے پیمائش کے کوئی آلات ہوتے ہیں۔ تو ان کو اپنے بلڈ پریشر کی پیمائش کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ڈاکٹر یا ہاسپٹل وزٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو ان مریضوں میں بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں جو اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے مستقل طور پر 2 یا 2 سے زائد میڈیکیشن استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے پیشنٹ ہمارے ہاں ایسے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ میڈیکیشن لیتے ہیں، لیکن انہیں ان چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ وہ ایک ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں اور ایک ٹیبلٹ میں 2 یا 2 سے زیادہ فارمولے یوز ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ میڈیکیشن ہوتی ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ لہٰذا ان افراد کے لیے جن کا بلڈ پریشر مستقل طور پر مینٹین نہیں رہتا یا برقرار نہیں رہتا، میڈیسن کے ساتھ بھی یا میڈیسنز کے باوجود بھی، اور مستقل طور پر وہ بڑھا رہتا ہے، جیسے کہ کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں جن کا بلڈ پریشر تھوڑا سا بھی بڑھ جائے، 140 پر چلا جائے، انہیں گھبراہٹ، بے چینی، سر میں درد اور یہ چیزیں علامات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جن کو 180 پہ بھی کوئی بھی علامات محسوس نہیں ہوتے، اور کچھ پیشنٹ ایسے ہیں ہمارے پاس کہ جن کا بلڈ پریشر 200 کراس کر کے بھی انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ ان کو بلڈ پریشر ہے بھی، یا بلڈ پریشر ان کا اس قدر بڑھ چکا ہے۔ تو یہ ان حضرات کے لیے جو مستقل طور پر روزانہ کی بنیاد پر ایک یا دو یا اس سے زائد میڈیکیشن استعمال کرتے ہو، اور مستقل طور پر استعمال کر رہے ہو، پھر بھی ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں رہتا، ان حضرات کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اگر ایسے میڈیکیشنز کی دریافت ہوتے رہیں تو ان کو اپنے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے سال میں صرف 2 دفعہ انجیکشن لگوانے پڑیں گے، پھر سارا سال اسے کسی بھی قسم کی کوئی میڈیکیشن استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر یہ ایکسپیریمنٹ مزید کامیاب رہتی ہیں تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہوگی تمام بلڈ پریشر حضرات کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں کچھ ریسرچز یوں بھی کی جا رہے ہیں ان پیشنٹس کے لیے بھی جو شوگر کے شکار ہے، یا ان تمام پیشنٹس کے لیے جو مستقل طور پر میڈیکیشنز لے رہے ہیں، جیسے کچھ دل کے بیماری کے لیے کچھ میں پیشنٹ جو ہے وہ مستقل کی بنیاد پر میڈیسنز لیتے ہیں، اس طرح کچھ پیشنٹ جو گردے کی بیماریوں کے لیے لیتے ہیں یا دوسرے مختلف بیماریوں کے لیے لیتے ہیں۔ اگر میڈیسنز کی ایسی ہی دریافت چلتی رہے جس میں پیشنٹس مستقل میڈیکیشن سے جن کو چھٹکارا مل جائے، تو یہ ان تمام مریضوں کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہوتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں یہ سائنٹیفک تجربات جاری رہیں گے تاکہ مریضوں کو مستقل بنیاد پر اپنی میڈیکیشن لینی نہ پڑے، اور مستقل بنیاد پر انہیں کلینک یا ڈاکٹر وزٹ نہ کرنا پڑے۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران، جنرل ایمرجنسی فزیشینز۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔